بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خوبی بھی تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور ملنسار و با اخلاق انسان تھا۔ اس وجہ سے لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں کافی تغیر و تبدل پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں کا 1000واں حصہ زکوٰۃ سب سے پہلے نکالے گا۔ اب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل قوم کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن بنا دیا۔ اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کے الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تمہیں اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل میں دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر اس عورت نے بھرے مجمع میں آپ کو صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا تھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 گھنٹہ سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا گہرا غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے ان کی کوئی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اس کا جو خزانہ تھا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیں اٹھانے ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ اتنی مخلصانہ اور اس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جب اسے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ ایک دانشمند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھیں۔ شادی سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مصر میں جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا، جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون کے سامنے پیش کیا جائے۔
ان کا مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ علیہ السلام کو فرعون کے گھنونے منصوبے کی خبر فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جنگلوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اس اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی تھیں اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچہ کھچا پانی اپنے جانور کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تن تنا اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے سیر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے آئے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا۔ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ آپ علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ اس طرح 2 لڑکیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئیں اور انہوں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھکتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیر علاقے میں بھوکے پیاسے اور بے یار و مددگار تھے اور اللہ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑے۔ اس خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلتی جا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا، اس کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ جس طرح جانا ہو اس طرف کنکری پھینک دو۔ اسی طرح انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تن تناب پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا اور بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ سنایا۔ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اب فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور حق مہار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، رات کو پہلی بار کمرہ عروسی میں پہنچ گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے احوال بھی اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے سسر یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور آپ کے گھر والوں کی بھی خدمت کی۔ شادی کے بعد صرف 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت فرمائی اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر وطن واپس کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے اس سفر میں انہیں ایک درخت کی شاخوں میں اللہ تعالیٰ کا نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس لوٹے۔ قارون کا گھمنڈ۔ قارون نے اپنے تمام مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور وہ بند سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اور خدا کی قہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھرانے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا
تو اس کے بعد کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے۔ اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فریش رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس طرح تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے، دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ یہ عبرت ناک واقعہ ہمارے لیے درس و ہدایت ہے کہ اللہ پاک اگر آپ کو مال و دولت عطا فرمائے تو اس بات کو لازم جانیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں، اور ہرگز انبیاء، اولیاء، صالحین کی بدگوئی نہ کریں، کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔